بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گیلانی صاحب۔ آج ہمارے پاس بڑے ہی محترم متی اللہ جان صاحب کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو متی صاحب تھینک یو ویری مچ آپ کا بھی شکریہ مہتاب صاحب، گیلانی صاحب آپ کا۔ سر پہلا سوال اگر مجھے اجازت دے تو میں شروع کروں۔ سر ابھی آپ کو ایک بڑے ہی آڈ قسم کے ساری سچویشن سے گزرنا پڑا، تھوڑا سا تو اس کا مختصراً لوگوں کو پتہ ہے، لیکن تھوڑا سا احوال بتائیے۔ اور ابھی بات ہو رہی تھی کہ گاڑی ابھی تک نہیں ملی آپ کو، تو وہ تھوڑا سا اگر اس کا پورا ذکر کر دیں آرڈیل کا۔ دیکھیے، یہ آپ سب اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ 26 نومبر کو جو ڈی چوک پہ آپریشن ہوا، اس کو آپ آپریشن کلین اپ کہیں یا جو بھی، تو اس کے جو زخمی تھے یا اس میں جو ہلاک ہوئے تھے لوگ، ان کو 2 بڑے ہسپتالوں میں لایا گیا، جس میں ایک پولی کلینک تھا، ایک پمس تھا۔ تو جرنلسٹ ہمارا بھی ایک تجسس تھا کہ بھئی ہم معلوم کریں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں یا ہلاک ہوئے ہیں۔ تو ہم پمز میں اور ثاقب بشیر جو ہیں، وہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، ہم دونوں موجود تھے رات کے وقت، اور اسی حوالے سے کچھ معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ملی تھی، کچھ ابھی کام جاری تھا۔ تو جب ہم رات کو اسپتال سے باہر نکلے تو کچھ نامعلوم افراد نے، جو نقاب پوش بھی تھے، انہوں نے ہمیں دبوچ لیا اور ہم دونوں کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا ایک، اور 6-7 منٹ کی مسافت کے بعد ہمیں ایک عمارت میں لے گئے۔ ہمارے سر کے اوپر ایک چادر ڈال دی گئی اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا، رات کا اندھیرا بھی تھا، کہ کون لوگ ہیں، کہاں لے جایا جا رہا ہے اور کون سی جگہ ہے۔ وہاں پہ ایک کمرے میں لے جا کے بٹھا دیا اور ہمارے سروں پہ چادر ڈال دی، اور وہاں پہ کوئی 2-2.5 گھنٹے تک ہمیں بٹھائے رکھا، پانی پلایا، چائے بھی پلائی انہوں نے۔ اور پھر اس کے بعد مجھے ثاقب بشیر کو وہ الگ سے لے گئے، اور پھر ثاقب بشیر واپس آئے تو میں نے سنا کہ ثاقب بشیر ان سے پوچھ رہا تھا کہ پھر اس پہ FIR کاٹیں گے کیا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ کوئی پولیس والی جگہ ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا بھی لوگوں سے کہ آپ لوگ ہمیں لے کر آئے، انہوں نے کہا نہیں، جو لانے والے وہ کوئی اور تھے۔ اب پتہ نہیں، آج تک نہیں پتہ چلا وہ کوئی اور کون تھے، وہ چھوڑ گئے آپ کو؟ ہمیں چھوڑ گئے۔ تو بہرحال ہمیں جب مجھے ڈاکٹری ملاحظہ کے لیے لے جایا گیا پمس میں، اسی جگہ پہ جہاں سے ہم نکلے تھے، تو وہاں پہ پھر جا کے اندازہ ہوا کہ یہ تو باقاعدہ گرفتاری ڈالی گئی ہے، اور پھر جس قسم کی مذاق خیز FIR، جو اب آپ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جی منشیات سمگل کر رہا تھا، میں نشے کی حالت میں تھا، گاڑی جو ہے پولیس کے بیریئر پہ ٹکرائی، بندوق کس لی اس کے بندوق اوپر، پولیس والوں پہ کے ساتھ جو ہے لڑائی کی، پھر ان سے بندوق چھین لی، پھر ان پہ بندوق تان لی، ان کی مشین گن یا جو بھی ویپن تھا۔ تو وہ جب مجھے پتہ چلا تو میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں اور یہ مجھے کام سے روکنا چاہتے ہیں۔ کافی حد تک وہ اپنے مقصد میں شاید کامیاب بھی ہوئے ہوں گے، لیکن بات یہ کہ اصل مقصد یہی تھا۔ اور آج تک اب دیکھیں، وہ FIR کی کویشمنٹ یہ ہائی کورٹ میں لگائی، ہائی کورٹ نے ایک اچھا کام کیا کہ جو ریمانڈ پہ مجھے انسداد دہشت گردی کے جج صاحب تھے، انہوں نے 2 دن کے ریمانڈ پہ بھی دے دیا، یہ دیکھے بغیر کہ یار یہ FIR کیا ہے، یہ بندہ کون ہے، اور وہی جیسے رسمی ایک کارروائی ہوتی ہے لوگ۔ پھر ہائی کورٹ نے اس ریمانڈ کو ختم کر دیا، جو بہت کم ایسے ہوتا ہے۔ وہ اس لیے ختم کیا کہ نظر آ رہا تھا FIR کی لینگویج سے کہ ایک جعلی قسم کی FIR ہے، تو ریمانڈ ختم ہوا۔ پھر بعد میں اسی جج صاحب نے ضمانت بھی دے دی۔ ویسے متی بھائی ایک بات مجھے پوچھنا تھی، یہ جو اس سے پہلے کا 1 دن کا یا 2 دن پہلے کا، 1 دن پہلے کا واقعہ تھا کہ جس میں کچھ رینجرز کے بندے گرے یا گاڑی کے نیچے آئے یا وہ پروٹیسٹرز کی طرف، تو آپ نے اس پہ ایک وی-لاگ بھی کیا تھا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اصل میں پرابلم وہاں سے شروع ہوئی تھی؟ جی ہاں، اور وہ سٹوری تھی کیا ویسے؟ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ میں اور اعزاز سید ہم اکٹھے تھے، اور اچانک خبر ملی ہمیں کہ اس طرح رینجرز جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے گاڑیوں کا، اور ان کی باڈیز جو ہیں ان کو لایا گیا ہے پمس میں۔ تو اعزاز سید بیسیکلی اس کو یہ خبر ملی، اور انہوں نے جیو میں اعزاز سید نے خبر بریک بھی کی، اور میں اس وقت ان کے ساتھ تھا، اور میں ان کے ساتھ گیا وہاں پہ ہم نے کچھ باڈیز دیکھی بھی، وہ لائی بھی گئی تھی۔ اور وہاں پہ ایک موصوف تھے، ایک سویلین ہی تھے، سفیر علی، انہوں نے یہ کہا کہ میرا بھائی جو ہے وہ ایک فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ریٹائرڈ اہلکار ہے، 6 مہینے پہلے ریٹائر ہوا تھا،
میں اپنے بھائی کے ساتھ 26 نمبر چنگی پہ موجود تھا، اور وہاں پہ میری آنکھوں کے سامنے رینجرز اور پولیس والے جو تھے وہ لوگوں سے گاڑیاں اپنی بھگا رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ ہجوم تھا جی. اور شاید وہ پتھراؤ ہو رہا تھا، تو گاڑیاں بھگائی اور تیزی میں جو ہے کچھ رینجر جو ہے اپنی گاڑیوں سے گرے اور پیچھے آنے والی پولیس اور رینجرز کی گاڑیوں کے نیچے آ نیچے آ گئے. تو یہ سفیر علی کا یہ ایک انٹرویو تھا، ایک دعویٰ تھا یا جو بھی تھا. میں نے اس کو اس وقت چلایا کہ جب وہی بات اس نے جو پمس اسپتال میں 15 کی پولیس کا دفتر ہے وہاں پولیس کے سامنے بیان بھی دیا. پولیس والوں نے اس کو بڑا ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ اپنے بیان سے بدلا نہیں. اس کا شناختی کارڈ بھی انہوں نے مانگا، اس کی تصدیق کی، اس کا بیان بھی وہاں پہ ریکارڈ ہوا. اس کے بعد پھر میں نے اس سے بات کی اور اپنے ولاگ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے اور یہ اپنے بھائی مرحوم بھائی کے ساتھ موجود تھا، اور یہ اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، ایک یعنی شاید کہہ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایز اے جرنلسٹ اس خبر کو نہیں روک سکتا تھا، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میں عینی شاہد ہوں، دوسرا وہ سگا بھائی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، پولیس کو اس نے وہی بیان دیا ہے، پولیس نے اس کے کریڈینشلز کی تصدیق کی ہے. اس کے بعد میں اس کو انٹرویو کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک اور جو ڈیڈ باڈی تھی جو ان نون جس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا، وہ بھی اسی 26 نمبر چنگی کے رینجرز کے حادثے میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کے اہلکاروں کو، اس کے جو لواحقین تھے، ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ وہ بھی 26 نمبر چنگی میں موجود تھے، اور ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ بھی آئی وٹنس ہیں، اور واقعات وہی ہوا تھا جو کہ پہلے ایک سفیر علی بتا رہا تھا. لیکن انٹرسٹنگلی آفیشیلی اس کو کانٹراڈکٹ کیا گیا اور بتایا گیا یہ تو ایک پرائیویٹ وہیکل تھا، وہ اس کا نمبر اور بندہ بھی گرفتار ہوا، اور وہ نشئی ایک آدمی تھا کوئی. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں پھر، کیا وہ مینوفیکچر تھا یا آپ کی خبر میں کہیں پہ کچھ نہیں؟ بالکل میں آپ کو وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب دیکھیں نا، اب وہ جو سویلین جن کو ڈیڈ باڈی دی گئی بعد میں، ان سے حلفیہ بیانات بھی لیے گئے. شانگلہ کا ایک بندہ تھا اور اس میں لکھا گیا کہ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو تھے اس احتجاج کا حصہ تھے، یا آپ کی جو بندہ مرا ہے وہ کسی اس حادثے میں مرا ہے، 26 نمبر چنگی والے حادثے میں، اور آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کا کسی پہ دعویٰ بھی نہیں ہے. تو یہ ڈیڈ باڈی دینے کی شرط رکھی گئی اس حلفیہ بیان کو. تو یہ اگر انوسینٹ کوئی واقعہ تھا تو پھر یہ حلفیہ بیان لے کے ڈیڈ باڈیز حوالے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ وہ عینی شاہدین کو ختم کر رہے تھے کہ اس واقعے کے حوالے سے کوئی اور عینی شاہد نہ پیدا ہو جائے. لیکن وہ گاڑی کی فوٹیج تو مطیع صاحب وہ آئی تھی نا. جی ہاں، فوٹیج میں نے بھی جو دیکھی ہے، مجھے بھی اس گاڑی کی فوٹیج میں کوئی گاڑی اور کس بندے کا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ کون بندہ ہے، کون سی گاڑی ہے. یہ ضرور کہا گیا یہ اس کی فوٹیج ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے سی سی ٹی وی فوٹیج اور رات کی جو فوٹیج اور پھر دور سے جو ہوتی ہے، وہ تو کسی واقعے کے ساتھ کسی فوٹیج کو آپ نتھی کر کے کہہ دیں گے یہ فوٹیج ہے. آپ اپنی سٹوری پہ اچھا، اور دوسری بات، وہ جو بندہ پکڑا گیا اس حوالے سے حکومت نے آج تک اس کو اون نہیں کیا. اس نے حکومت بھی کہتی ہے کہ نہیں وہ بندہ نہیں ہے، اور ابھی بھی اس کو جب ایف آئی آر کاٹی گئی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 26 نمبر چنگی کا واقعہ ہے، ایف آئی آر G10 کے وقوعے کی کاٹی گئی ہے. اب پتہ نہیں G10 پہ کیا ہوا تھا، لیکن اس بندے کو G10 کے وقوعے کے حوالے سے پکڑا گیا، لیکن اس ایف آئی آر میں ان رینجرز کا نام ڈال دیا گیا کہ وہ ہلاک ہوئے کہ جو 26 نمبر چنگی پہ مرے تھے. تو حکومت ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ 26 نمبر چنگی پہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے رینجرز کے اوپر گاڑی چلائی، وہ بھی ابھی بھی اس کو نہیں مان رہے. تو وہ ایک بڑا خطرناک ایک لمحہ تھا کہ جب میں نے وہ انٹرویو چلا دیا تو وہ ایک تاثر جو اس وقت ایک بنایا جا رہا تھا کہ یہ سیاسی جماعت کے لوگوں نے احتجاج کے دوران اپنی گاڑیاں رینجرز پہ چڑھا دی ہیں، اس کا ایک قسم کا فوری طور پہ اس کا ایک جواب بھی آ گیا تھا، اس کا ایک متبادل بیانیہ آیا تھا. اور مجھے تو بعد میں اندازہ ہوا کہ ایک نئی کہانی اور نیا بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے مارا ہے. بہرحال میرا ایز اے جرنلسٹ آپ کا کام ہے حقائق کو بیان کرنا. یہ بتا دیں، اور میں ابھی بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ جو ڈیڈ باڈی ہینڈ اوور کی گئی ہے، کیوں لوگوں کو حلفیہ بیان لیا گیا ہے کہ وہ اس واقعے کے اس کو صرف ایک سادہ حادثہ قرار دیں گے، نامعلوم گاڑی کے نیچے آ کے مرے، اور اس کا انہیں منع کیا گیا کہ کسی میڈیا سے بات نہیں کرنی. تو دیکھیں بہت سارے دوسرے حقائق بھی ہیں جو کبھی نہ کبھی تو سامنے آئیں گے. یہ بھی بتائیں جب آپ ہسپتال گئے پیمز کہہ اور ادھر، تو آپ کے تحقیقات کے مطابق کتنے لوگ زخمی تھے؟ فوج اداروں کے، فوج تو نہیں تھی، رینجرز اور پولیس تھی، اور پی ٹی آئی کے لوگ، اور کتنی آپ کے خیال میں ہلاکتیں ہوئیں اس واقعے میں؟ دیکھیں رینجرز کی اس میں بہت زیادہ ابہام اور مبالغہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. دیکھیں ابہام اور مبالغہ تو ظاہری بات ہے، ہونا بھی تھا، کیونکہ جب ریاست، جب حکومت، جب پولیس، جب اسپتال کی انتظامیہ حقائق سامنے رکھنے سے گریزاں ہوگی اور سفید جھوٹ بولے گی اور کہے گی کہ کوئی شخص ہلاک نہیں ہوا، اور اس کے متبادل
ایسے حقائق ذرائع کے ذریعے صحافیوں کو ملیں گے تو پھر ابہام اور مبالغہ تو ہوگا. پھر تو ظاہری بات ہے کہ جو سیاسی جماعت ہے جس کے ورکر چاہے 10 مریں 12 مریں 8 مریں 6 مریں 20 مریں 200 مریں, اس نے تو پھر رد عمل تو دینا ہے. تو یہ سب سے پہلے تو اسٹیٹ کا کام ہے کہ وہ انفارمیشن کے ذریعے ڈس انفارمیشن کو روک دے, بالکل اس کو ختم کر دے. تو اس میں کتنی دیر لگتی تھی کہ اسپتال کا جو بھی ڈیٹا ہے, جو کمپیوٹر میں ایمرجنسی میں لوگ لائے گئے, کتنے مرے ہوئے لائے گئے, کتنے زخمی لائے گئے, کتنے کو گولیوں کے زخم تھے, وہ سارا کچھ اسپتال کے ریکارڈ پہ موجود تھا. اور وہ ریکارڈ کچھ حد تک ہم نے حاصل بھی کیا. اور اسی دوران ہی ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا جو مجھے اس وقت تک کی اطلاعات کیا تھیں آپ کے پاس کہ کتنی تھی؟ دیکھیں اس وقت کی اطلاعات کے اوپر تو میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں, مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے جھوٹ بولا ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی, کوئی گولی لگی نہیں, کوئی گولی سے مرا نہیں. یہ صاف طور پہ جھوٹ ہے, کیونکہ ہم نے اسپتال کے ریکارڈ میں ایسا دیکھا ہے کہ اسپتال کے ریکارڈ میں باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ لاشیں وہاں پہ لائی گئی ہیں, گولیوں کے زخموں کے جو لوگ ہیں وہ لائے گئے ہیں, اور بڑی تعداد میں وہ لوگ آئے, اور اس میں ڈاکٹر کے ریکارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فائر آرم انجریز ہیں, یہ گن شاٹ وونڈس ہیں, اور لوگ مرے ہیں اور گولیوں سے مرے ہیں. تو جب ڈاکٹر کے ریکارڈ میں, اسپتال کے ریکارڈ میں یہ چیز موجود ہے, تو پھر حکومت جو اگر جھوٹ بول رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں جتنے بھی مبالغہ آرائی اور ابہام جو تھا وہ حکومت کے جھوٹ بولنے اور حقائق کو چھپانے کی وجہ سے ہوا ہے. تو اب ویسے بھی مبالغہ آرائی تو تب ہم اسے کہیں گے نا کہ جب جو لاپتہ لوگ ہیں, جیسا کہ اب پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے کہ 200 کے قریب لاپتہ ہیں, ان کی تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر ہم بھی بتا سکیں گے کہ جو لاپتہ ہیں کیا وہ گرفتار شدگان میں شامل ہیں جس کے اعداد و شمار حکومت نہیں دے رہی, کیا وہ ہلاک شدگان میں شامل ہیں, کیا وہ زخمیوں میں شامل تھے جو بعد میں لاپتہ ہوئے اور ہمارے ریکارڈ میں وہ زخمیوں میں موجود تھے اس نام کے لوگ. تو یہ چیزیں جب حکومت انفارمیشن سامنے لائے گی تو تبھی جا کے مبالغہ آرائی ختم ہوگی, جھوٹ ختم ہوگا, فیک نیوز ختم ہوگی, مگر شاید حکومت چاہتی نہیں ہے. ایک گیلانی صاحب مجھے یہ بات پوچھنے دیں سر, اب جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ اب ہم ایسے فیز کے اندر انٹر ہو رہے ہیں سر کہ جہاں پہ فریڈم آف اسپیچ از ریئلی ایٹ اسٹیک. مجھے یہ بتائیں کہ بحیثیت جرنلسٹ ہماری تو دیکھیں ہمارے لیے بڑا زہر قاتل ہے یہ, جس کو فیک نیوز کہتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے زہر قاتل ہے, اور یہ جو ڈس انفارمیشن ہے یا انفارمیشن کو چھپانا جو ہے یہ بھی زہر قاتل ہے. تو یہ ماڈل کیا لانا چاہتے ہیں اور آگے ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا وے فارورڈ ہے, ہم کیا کریں؟ ہمیں تو یعنی اس ٹائم کلیئرٹی ہے, مجھے کلیئرٹی ہے کہ کیا کرنا ہے, لیکن جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, جو سننے والے ہیں, ان کے لیے کانٹیکسٹ ذرا کلیئر ہو جائے. کیونکہ اس میں ایک چیلنجنگ سچویشن بھی بن جاتی ہے نا. دیکھیں ایسے ہی موقع پہ ایک جرنلسٹ کو سب کچھ انویسٹیگیٹ کرنا ہے فیئرلی, اور پھر آپ جیسے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو وہ ایک پیغام بھی بن جاتا ہے کہ بھائی اس طرف نہ جاؤ, نو گو ایریا ہے. تو ایسی سچویشن میں واقعی جرنلزم کتنی مشکل ہو گئی ہے, کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیں جرنلزم ہی نہیں, یہاں پہ تو سیاست بھی مشکل ہو گئی ہے, صحافت بھی مشکل ہو گئی ہے, وکالت بھی مشکل ہو گئی ہے, عدالت بھی مشکل ہو گئی ہے, ہر چیز مشکل ہو گئی ہے. اور اگر آپ مہتاب صاحب ماڈل کا پوچھ رہے ہیں تو یہ تو مجھے آپ بتائیں نا, آپ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں یا سی پیک کی طرف جا رہے ہیں, یہ ماڈل تو آپ کو پتہ ہے. پھر اس کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا ہم کس طرف جا رہے ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات ہے نہ تو یہ ریاست, نہ حکومت, نہ اسٹیبلشمنٹ خود اس حوالے سے کلیئر ہے کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے. پیسے ایک طرف سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو تعلقات ہیں وہ دوسری طرف سے ہیں پرانے, ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ ہے, ڈائلیما ہے. کچھ آپ کی کاروباری شراکتیں ہیں, کچھ آپ کی خاندانی تعلقات ہیں, تو کس طرف جائیں گے آپ؟ تو اس لیے جو موجودہ صورتحال ہے ہم دیکھ رہے ہیں, فائر وال چائنا سے آئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن فائر پاور امریکہ سے آئی ہے. تو اب فائر وال اور فائر پاور میں سے آپ نے چوز کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میڈیا کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو صاف صاف لگ رہا ہے کہ فائر وال سے پہلے بھی جو یہاں کی فوجی حکومتیں رہی ہیں وہ کوئی چائنا ماڈل نہیں بلکہ ان کا اپنا ہی ایک ماڈل ہے, اور وہ ماڈل یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری حکومت میں رہے اور اس کے اوپر کوئی سوال نہ کرے, کوئی صحافی سوال نہ کرے, کوئی میڈیا حقائق کو سامنے نہ لائے, کیونکہ شاید ابھی بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں
وہ ملکی مفاد میں ہے، لیکن شاید یہ 25 کروڑ عوام جو ہے یہ بیوقوف ہیں. یہ وہ 25 کروڑ بیوقوف عوام ہے جس کے اندر سے ہی یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے بڑا ہمارے لیے ایک المیہ یہ ہے کہ ہمارا چاہے حکومت ہے، چاہے سیاسی عمل ہے، الیکشنز ہیں، عدالت ہیں، سب کے سب، میڈیا ہے، صحافت ہے، یہ یرغمال بنے ہوئے ہیں اور ہم آزادانہ طور پہ اپنا کام نہیں کر پا رہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ موجودہ حکومت کسی ماڈل کو فالو کر رہی ہے. آئی وش کہ کسی ماڈل کو فالو کرنا ہوتا، کیونکہ ماڈل کو فالو کرنے کا مطلب ہے کسی نہ کسی سسٹم کو فالو کرنا، اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی سسٹم کو نہ تو فالو کرتی ہے، نہ اسے ڈیولپ ہونے دیتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خود کو ایک سسٹم سمجھتی ہے. بالکل. اور یہ جو ابھی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک چپکلش ہے، اب 2-3 سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کیا آپ اس کو بھی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اینڈ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس وقت ملک میں جو کیوس ہے، جو انسٹیبلٹی ہے، یا جو یہ سارے مظالم جن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپریشن ہے، یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. دیکھیں، یہ چپکلش جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے. یہ چپکلش جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی سسٹم کے ساتھ ہے، جمہوریت کے ساتھ ہے، تمام سیاستدانوں کے ساتھ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے، اور تمام سیاسی جماعتیں باری باری بھگت چکی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا کوئی مسئلہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ پرپیٹریٹرز کا مسئلہ ہے، وکٹمز کا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ بڑا آسان ہے وکٹم بلیمنگ پاکستان کے ہمارے سماجی اور سیاسی ماحول کے اندر، یہ بہت آسان ہے وکٹم بلیمنگ. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس سارے سسٹم میں پالیٹیشین جو ہیں وہ وکٹم ہیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پرپیٹریٹر ہے. تو یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چپکلش، یہ تو ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے، یہ بات صرف عمران خان کی نہیں ہے. عمران خان اڈیالہ جیل میں ہو کے قید ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے بھی قید ہے. ہمارا سسٹم ہی جب یرغمال ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی وزیر اعظم ہاؤس میں قید ہو یا کوئی اڈیالہ جیل میں قید ہو، یا آصف زرداری جو ہیں وہ اپنے ایوان صدر میں بیٹھ کے وہ قید ہوں. کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے؟ دیکھیں، امید اس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک لوگوں کو آزادانہ بات کرنے کا موقع ملے. جب لوگوں کا گلا گھونٹا جائے گا، ان کو معلومات نہیں دی جائیں گی، ان کو بولنے کی آزادی نہیں ہوگی، تو پھر یہ تمام لوگ جو ہیں وہی گناہ کریں گے جس گناہ سے بچنے کی تلقین جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی رہتی ہے آئے دن تقریروں میں کہ مایوسی گناہ ہے. مایوسی تو ہوگی جب آپ لوگوں پہ ظلم ڈھائیں گے، انہیں بولنے نہیں دیں گے، بات کرنے کی آزادی نہیں دیں گے، انہیں معلومات نہیں دیں گے. تو پھر مایوسی جو ہے وہ کوئی کسی کیفیت کا نام نہیں ہے. مایوسی جو ہے وہ طاقتور کی پالیسیوں کے ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ایک کمزور آدمی کے گلے ہی پڑتی ہے. اچھا، ایک تو آپ نے کوٹ میں بتایا تھا مجھے، ایک کوٹ میں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی، سوری پھر آپ آخری بات کر لیجیے گا، کہ کوئی آپ کو تشدد نہیں کیا گیا وہاں پہ، اور صرف یہ پوچھا گیا کہ چائے پانی پوچھا گیا. کیا بعد میں بھی، رہائی کے بعد بھی، کوئی کسی قسم کا دباؤ یا میسج آپ کو دیا گیا کہ آپ اس ایریا سے پرے رہیں یا اس طرح کی باتیں نہ کریں؟ نہیں، ایسا کوئی میسج نہیں دیا جاتا. دیکھیں، جو میسج اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے وہ کچھ لوگوں جن کے ساتھ وہ رابطے میں رہتی ہے ان کو باقاعدہ ٹیلی فون اور واٹس ایپ پہ میسج دیتی ہے. لیکن ہم جیسے کچھ لوگ جو رابطے رکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کو پھر وہ سٹل طریقے سے پیغام دیتی ہے، اور پھر ہم جیسوں کے ذریعے باقی سب کو بھی میسج دیتی ہے. آپ نے خود کہا کہ اس واقعے کا ایک اثر باقیوں پہ بھی تو پڑا ہے. تو دوسرا یہ کہ تنگ ضرور کیا جاتا ہے. مجھے پولیس کا حوالات کا جو لوگ گرفتار سے ان کو قریب سے دیکھنے سننے کا موقع ملا، اور پھر میں نے عدالتی نظام جو ہماری انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، آپ یقین کریں کہ انسداد دہشت گردی کا قانون اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں آج کل دہشت گرد پیش نہیں ہوتے. آج کل معصوم لوگ پیش ہوتے ہیں جن کا جرم جو ہے احتجاج کرنا ہے، جن کا جرم جو ہے آواز اٹھانا ہے، نعرے بلند کرنا ہے، کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے. یہ آج کل سیاست جو ہے وہ دہشت گردی بنا دی گئی ہے. اور بدقسمتی سے ہماری دہشت گردی کی عدالتوں کے جو جج ہیں وہ بھی بالکل ہی ایک عدلیہ کے طور پہ، ایک منصف کے طور پہ کام نہیں کر رہے، سرکاری ملازموں کی طرح کام کرتے ہیں. اور
دیکھیں نا 500-600 کے قریب جب آپ احتجاج کرنے والے لوگوں کو دہشت گردی کی عدالت میں پیش کریں گے تو طالبان اور جو اصل دہشت گرد ہیں یا دوسرے لوگ ہیں وہ تو ہنسیں گے نا آپ پہ, وہ کہیں گے ہم میں اور ان لوگوں میں کیا فرق ہے, 25 کروڑ عوام ہی ساری دہشت گرد ہیں, تو ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں. اب مجھے بھی پچھلے جو ہے نا 1 ہفتے سے چکر لگوائے جا رہے ہیں, میری گاڑی مجھے نہیں دی جا رہی, کہتے جی سپرداری کا یہ کاغذ لاؤ وہ کاغذ لاؤ, 8 دنوں بعد آؤ, ہفتے بعد آؤ, مطلب تنگ کرنے والی بات ہے نا. تو آپ کا اپنا ریمانڈ کینسل ہو گیا, آپ نے اپنے ہاتھ سے ضمانت ہمیں دے دی, اور ہائی کورٹ نے کواشمنٹ کی جو ہے وہ FIR سسپینڈ نہیں کی, اس کو بھی ڈیٹ ان آفس کر دیا نوٹس ڈال کے. تو یہ پورا عدالتی نظام جو ہے یہ ایک قسم کا میں سمجھتا ہوں یہ دباؤ میں ہے, یہ صرف کوئی صحافی کے دباؤ میں آنے کی بات نہیں. اچھا سر, ایک بات میں جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جب آپ کو اس طرح سے, میں تو اس کو ایبڈکشن کہوں گا, کڈنیپنگ کہوں گا, پاکستان کی پولیس بھی کڈنیپنگ کرتی ہے ماشاءاللہ, لیکن سر میں آپ کے بیٹے کا جو ہے نا وہ جو تھا میسج وہ مجھے سننے کا موقع ملا. ایک تو مجھے تھوڑا سا یعنی مجھے میں کیا اس طرح سے ایکسپلین کروں اس کو, کہ وہ بچے کا جو میسج تھا مجھے محسوس ہوا کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کو تو ہمیشہ رپورٹنگ کی فکر رہتی ہے. ایک تو فیملی میں سر کیسے چیزوں کو سیٹل کیا آپ نے, اور دیکھیں میں ریاست کے اوپر یہ بھی سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اس طرح کے غیر قانونی کام کرتے ہیں تو لوگوں کی فیملیز ہوتی ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, سفر کرتے ہیں, ان کی یعنی سائیکلوجیکلی ان کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو آپ چیزوں کو کیسے پیسیفائی کرتے ہیں ایٹ ہوم؟ دیکھیں جو فیملی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, جانتے ہیں, اور صحافی کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کی زندگی کا جو 80% وقت ہے وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں بلکہ پاکستان اپنی قوم جو ہے ایک بطور ایک فیملی اس پہ سوچنے پر گزر جاتا ہے. اب مجھے بھی اس کا ولاگ میں نے دیکھا جو میں نے بعد میں ڈیلیٹ کر دیا, اور obviously میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ آئیں, لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اور بلوچستان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے, مردوں کی, عورتوں کی, بچوں کی, جن کے ماں باپ بیٹے بھائی جو ہیں وہ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لوگ لاپتہ ہیں, ان کے بچے پیدا ہوئے انہوں نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی, بھائی کی شکل نہیں دیکھی, ان کے کئی سال سے لوگ لاپتہ ہیں, ان کے بچے سڑکوں پہ ہیں. یہ نفسیاتی اثر جو ہے ہماری نئی نسل پہ پڑ رہا ہے, یہ صرف ان بچوں پہ نہیں پڑ رہا جن کے باپ یا بھائی جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, پوری ینگ جنریشن پہ پڑ رہا ہے. میرے بچے بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو اس معاشرے کی تلخ حقیقتوں کا معلوم ہو اور وہ ذہنی طور پہ تیار ہوں, کیونکہ شاید ہم لوگوں نے کہیں باہر تو بھاگنا نہیں ہے, جانا نہیں ہے, اسی ملک میں رہنا ہے. تو میں ایک طرف تو یہ چاہوں گا کہ میرے بچے بھی اس قوم کے دوسرے بچوں کی طرح اپنے آپ کو یہاں کا جو ماحول ہے اس میں ڈھالیں, ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار رکھیں. مگر میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس پاکستان کے جو دوسرے صوبوں میں رہنے والے بچے ہیں ان کی بھی نفسیات اور ان کے بارے میں بھی سوچا جائے. صحیح. اور ہمارے جو ادارے ہیں, جو ہماری فوج ہے, یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں. ان کے جو نوجوان ہیں یہ ہمارے ملک کے لیے جان قربان کرتے ہیں, شہادت دیتے ہیں, ہمارے لیے ہی دیتے ہیں, مگر وہ ہیرو ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو فوج میں نہیں ہے وہ سب جو ہے وہ دہشت گرد ہیں, یا جس نے کوئی آزادی تلوار نہیں لی وہ بد کردار ہیں. یہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو سویلینز ہیں, کیونکہ ہم سویلینز نے ہی ان لوگوں کو جنم دیا ہے, پرورش کی ہے, فوج میں بھیجا ہے, ایئر فورس میں بھیجا ہے, نیوی میں بھیجا ہے. تو یہ جو بلڈی سویلین والی مینٹالٹی اور سوچ ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگی نا تو تب تک ہم اسی طرح بحران کے شکار رہیں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ بولنے کی آزادی ہوگی تو لوگوں میں شعور پیدا ہوگا, اور شاید لوگ جو ہیں ہماری دلیلوں کو, ہماری باتوں کو مان بھی لیں اور اپنے آپ کو درست بھی کر لیں.
یہ صرف بولنے اس لیے نہیں دیا جاتا کہ کہیں جو دلیل ہے وہ گلیل پہ غالب نہ آ جائے، اور جو دلیل گولی کے اوپر غالب نہ آ جائے. بالکل دلیل گولی کے اوپر غالب نہ آ جائے، اور وہ جو چند فوجی آمر ہیں، طالع آزما ہیں، ان کا جو اقتدار کا نشہ ہے وہ کہیں ٹوٹ نہ جائے. یہ ایک میں بالکل آڈ سا کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، جس کو میں ذاتی طور پہ تو اس چیز کو فیل کرتا ہوں، بہت سارے اور لوگ بھی کرتے ہیں. ہمارے یہاں کچھ عرصے سے جب سے یہ آپ کو پتہ ہے یہ 5th جنریشن وار کا یہ سلسلہ شروع ہوا، تو یوٹیوب اور یہ سارے ویلاگرز پروموٹ ہوئے. اس ہر جو چیز ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی پروپیگنڈا سوٹ نہیں کر رہا، سوری اگر آپ کو کوئی خبر سوٹ نہیں کر رہی یا آپ اس کو پروپیگنڈا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں جی کہ آپ ڈالروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ ایک ایسا غلط کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں اٹھایا جا رہا ہے میڈیا کے اندر، جس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ صحیح ہے اور کتنا نقصان ہے اس کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں کیونکہ آپ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں نا سارے ایشو کو ایک اور طرف. جی میں اپنی بات کروں گا. میں نے جب سوشل میڈیا 2018 میں اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آگے جا کے چینل جو مانیٹائز ہوتا ہے تو اس کا ریونیو ہوتا ہے، اس کا ریٹرن ملتا ہے آپ کو. اس وقت ایک پیشن تھا اور اب بھی پیشن ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ، کیونکہ 4 سال اگر میں بے روزگار ہوں تو کیا میں گھر بیٹھ جاؤں صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ڈالروں کے پیچھے لگا ہوں؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے اس ریاست نے اگر نوکری سے نکلوا دیا ہے، مجھے اغوا کروائے، مجھے تشدد کرے میرے پہ، میری ویلفیئر نہ کرے، میرے گھر والوں کا خیال نہ رکھے وہ ریاست، تو کیا مجھے روزی کمانے کا حق نہیں ہے؟ مطلب یہ کہہ دینا کہ ڈالروں کے پیچھے لگے ہیں. آپ ضرور ان لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کچھ لوگ ڈالر بنانے کے لیے فیک نیوز بنائیں گے، تھم نیل ایسے بنائیں گے، یہ ساری ٹیکنیک استعمال کریں گے. لیکن جو جرنلسٹ ہیں، جو ایک پروفیشن ہے، جو ان کا پیشن ہے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اگر کچھ سیاسی جماعتوں کی سوچ بدل گئی ہے، جو پی ٹی آئی جیسے پہلے 1 پیج پہ تھے اور اب انہیں متی اللہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ میں ابھی بھی وہی بات کر رہا ہوں جو پی ٹی آئی کے دور میں جو ان کو بری لگتی تھی، تو اب اگر ڈالر میرے پیچھے آنا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے تو اپنی ڈائریکشن چینج نہیں کی، میں نے تو اپنی رفتار چینج نہیں کی. میں نہ تو پہلے ڈالروں کے پیچھے جا رہا تھا، نہ اب جا رہا ہوں. فرق صرف اتنا ہوا ہے کہ اب اگر کچھ لوگوں کو یہ خیال آ گیا ہے کہ میں جس سمت میں جا رہا تھا وہ درست سمت ہے اور وہ میرے پیچھے آ گئے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں ڈالروں کے پیچھے نہیں بلکہ ڈالر میرے پیچھے آ گئے. ایک پروپیگنڈا کیمپین بلڈ کر دی جاتی ہے نا نیگیٹو امیج کرنے کے لیے. بالکل پروپیگنڈا تو پروپیگنڈا ہوتا ہے، چاہے ریاست کرے یا. لیکن میں آخری بات جی اجازت لینے سے پہلے کہ اس دن بھی ہم نے کی کہ بہت سارے انہوں نے بھی کہا جی کیا بھونڈا الزام لگایا ہے آئس کا، اور اس نے تو کبھی سگریٹ نہیں پیا. تو میں نے اس دن بھی یہ عرض کی تھی متی اللہ صاحب کہ یہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ الزام کا لگایا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ قانون کا کس دھڑلے سے غلط استعمال کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں لا کو اور کانسٹیٹیوشن کو. یہ اصل ایشو ہے، الزام آپ کوئی بھی لگا دیں. جی مجھے پولیس والوں نے کہا کہ مدی صاحب آپ کو عدالت میں جب پیش کریں گے تو آپ نے وکٹری کا نشان نہیں بنانا. اچھا جی میں نے اسے کہا کہ یار بھائی بات سنو، میرے لیے تو یہ شرم کی بات ہے کہ میرے ادارے جو ہیں ایک ایسی گھناؤنی اور گھٹیا قسم کی ایف آئی آر کاٹ رہے میرے خلاف. اللہ اکبر. ساری عمر میں نے صحافت کو دی ہے. آپ لوگوں کے اتنی عقل نہیں ہے کہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے اس کے بارے میں جان تو لو یار. تو یہ تو میرے لیے ایک شکست ہے، میرے لیے کوئی وکٹری نہیں ہے کہ میں وکٹری سائن بناؤں گا. میں کیوں وکٹری کا سائن بناؤں گا؟ یہ تو میں اس کو ایک اپنے لیے شکست سمجھتا ہوں کہ میری 28 سال 30 سال کی جو صحافت ہے، اس صحافت کے باوجود بھی آپ جیسے لوگوں کو میں صحیح نہیں کر سکا، آپ جیسے معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکی. یہ میری ناکامی ہے، میری وکٹری نہیں ہے. تو میں کیوں وکٹری کا نشان بناؤں؟ آپ کی بہادری، ہمت اور صبر کو سلوٹ پیش کرتے ایسے ہیں. متی اللہ جان صاحب آپ یقین کریں کہ آپ جیسے صحافیوں کو دیکھ کے اگر بندہ ڈپریس ہو تو اس کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں، ملتی ہے، تقویت ملتی ہے، اور یہ سچ کی طاقت ہے. اور اگر آپٹیمسٹک ہو تو پیسمسٹ ہو جاتا ہے. اور یہ کہ ہم تو پھر وہ چیف آف آف اسٹاف یہ سلوٹ کرتے ہیں. میں نے تو سلوٹ سے توبہ کی ہوئی ہے کہ خدا را مہربانی فرمائے رحم کریں. ہم تو رحم کی اپیل ہی آقا سے کر سکتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت چلے. یہ تبدیلی جو ہے طاقتوروں سے رحم کی اپیل سے نہیں ہوگی. اچھا یہ تبدیلی جو ہے اپنی آواز بلند کرنے سے ہوگی. کر رہے ہیں کوشش. اور یہ تبدیلی جو ہے وہ بھیک میں نہیں ملے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کبھی آئین اور قانون کے تحت سب کو تابع ہونا پڑے گا. بالکل
یہی بات ہے. تو انہیں سر الفاظ کے تھینک ساتھ- یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ. اینڈ اٹس ریئلی امپریسو. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.